ہونے لگا ہے تمام تر باتوں کا خلاصہ نوشیروان غزنوی کے سامنے کہ دعا شروع سے ہی بے قصور تھی۔ چلتے ہیں سرفراز اور کشمالہ مل کر ایک چال نوشیروان غزنوی کی غیر موجودگی میں کہ آ کر دعا کے پاس نوشیروان کے سامنے دعا کو بدکردار ثابت کر دیں گے، لیکن یہ چال پڑے گی نوشیروان کے ذریعے کشمالہ اور سرفراز پر ہی الٹی۔ کشمالہ اور سرفراز جو پہلے چال چلتے ہیں کہ دعا سے ملنے کے بعد پکچرز بنا کر نوشیروان کو بھیجتے ہیں تاکہ نوشیروان ایک بار پھر دعا پر شک کرے۔ آتا ہے نوشیروان غزنوی اور آ کر دعا سے پوچھتا ہے کہ تم سرفراز سے ملنے کے لیے کیوں گئی تھی؟ دعا نوشیروان غزنوی سے کہتی ہے کہ میں سرفراز سے ملنے نہیں گئی تھی، میں اپنی اماں کے گھر پر گئی تھی۔ نوشیروان غزنوی چلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے پھر؟ نکالتا ہے اپنی جیب سے موبائل اور دعا کو سرفراز اور دعا کی اکٹھی پکچرز دکھا کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے پھر؟ اگر تم اپنی ماں سے ملنے گئی تھی تو پھر یہ کس قسم کی تصویریں ہیں؟ کہتی ہے دعا کہ میں اماں سے ہی ملنے گئی تھی لیکن راستے میں سرفراز مل گیا تھا۔ اس بات پر نوشیروان اور بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس راستے سے آ رہی ہو، اس بارے میں سرفراز کو کیسے معلوم؟ وہیں پر دوسری طرف کشمالہ نوشیروان غزنوی کے سامنے آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے میں اور بچے یہاں پر آئے ہیں دعا کو تو یہ چیز برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ میرا اور بچوں کا یہاں ہونا دعا کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تو یہاں پر صرف اس وجہ سے رکی تھی کیونکہ مزنہ اور اما سائیں کے ٹیسٹ ہونے تھے، ورنہ میں تو کب کی واپس حویلی جا چکی تھی۔ لیکن پھر بھی اگر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیوی دعا کو میرے اور میرے بچوں کے یہاں ہونے سے کوئی اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، میں اما سائیں کو فون کر دیتی ہوں اور واپس حویلی چلی جاتی ہوں۔ اس آگ کو لگانے کے بعد مزید نوشیروان غزنوی غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کشمالہ کو کہ کوئی کہیں پر بھی نہیں جائے گا، تم بھی یہیں پر رہو گی اور بچے بھی یہیں پر رہیں گے اور تم لوگوں کے یہاں پر ہونے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، یہ میرا گھر ہے۔ دعا خاموشی سے تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی رسپانس نہیں دیتی۔ کشمالہ جس کی کبھی نوشیروان سے بات نہیں ہوتی تھی، کشمالہ جس کی نوشیروان غزنوی کبھی بات سننے کو روادار نہیں ہوتا تھا، آج اسی کی باتیں سن کر اپنی محبت پر بہت زیادہ شک کر رہا ہے۔ اتنا شک کہ اس کے ہونے والے بچے تک پر الزام لگا دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بچہ آخرکار کس کا ہے۔ اس کے باوجود دعا اپنا گھر بچانے کی پوری بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ کہتی ہے دعا نوشیروان غزنوی کو کہ آپ کو مجھ پر اگر کوئی غصہ ہے تو آپ وہ غصہ باہر نکال دیں۔ اب اتنی بھی کیا آپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے کہ آپ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے؟ دعا اکیلے بیٹھی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخرکار کس طرح سے نوشیروان غزنوی کو منائے اور اسے بتائے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، کہ اچانک پیچھے سے سرفراز آتا ہے اور دعا کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ دعا جو کہ غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے، سوچتی ہے کہ نوشیروان غزنوی آیا ہے، کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ آپ اتنی دیر تک مجھ سے ناراض رہ ہی نہیں سکتے، لیکن جب پلٹ کر دیکھتی ہے وہاں پر نوشیروان غزنوی کی جگہ سرفراز ہوتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ جھٹکے سے پیچھے ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخرکار یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ سرفراز جو کہ کشمالہ کے کہنے پر یہاں پر آیا تھا تاکہ نوشیروان غزنوی کے آتے ہی وہ دعا کو بد کردار ثابت کر سکے، اچانک وہاں پر نوشیروان غزنوی آ جاتا ہے اور سرفراز کو دیکھ کر مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں پھر سے وہی وہم و گمان اور شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ شاید دعا نے ہی سرفراز کو ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ شک و شبہات تب دور ہو جائیں گے جب سیکیورٹی گارڈ خود آ کر بتائیں گے کہ اس دن بھی سرفراز چھوٹی بی بی سائیں کے کہنے پر نہیں بلکہ بڑی بی بی سائیں کے کہنے پر آئے تھے۔ تو کیا ہوگا مزید کشمالہ کے ساتھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جاں نثار۔